اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے پچھلے سیشنز میں بھی ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اہم ترین اور بہترین کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور قرب الہی کے مرتبوں پر فائز ہونے کے لیے نماز ہے۔ بہار الانوار کی روایت بھی بیان کی گئی تھی، نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور اسی طرح کی دوسری خصوصیات کے جن کا ذکر ہم نے پچھلے سیشنز میں کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نہ صرف اپنی نمازوں سے کوئی لذت حاصل نہیں کرتے اور نہ ہی نماز کے نتائج اور اثرات کو اپنے جسم میں محسوس کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس نماز ہمارے لیے مشکل اور بھاری محسوس ہوتی ہے۔ انتہائی ناپسندیدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا حال اس وقت یہ ہوتا ہے کہ گویا بہت بھاری بوجھ جو کہ ہمارے لیے زحمت اور مشقت بنا ہوا تھا، اسے ہم نے اپنے کاندھوں سے اتار دیا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو راحت اور سکون کا سانس لیتے ہیں، اس پرندے کی طرح جو پنجرے میں بند ہو اور پھر اس کے بعد آزاد ہو گیا ہو۔ قرآن کریم نے بھی اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 45، بے شک وہ نماز سوائے اللہ سے ڈرنے والوں کے سب پر بھاری ہے۔ البتہ یہی ہماری نمازیں اگرچہ کوئی خصوصیت نہ بھی رکھتی ہوں، مگر بے نمازی ہونے سے پھر بھی بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتی ہیں۔ یہی انسان جب فرض کو انجام دینے کے لیے چند منٹ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، سر کو زمین پر رکھتا ہے، تو اس کی بڑی بھاری قیمت ہوتی ہے۔ مگر بحث اس بات پر ہے کہ نماز کی قدر و قیمت اور اہمیت یا پھر وہ فائدہ جو نماز سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے، اور ہمیں اس کی تلاش کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لمبی نماز پڑھی جائے، بلکہ اگر چھوٹی اور مختصر نماز بھی ہو مگر روح اور حقیقت پر مشتمل ہو تو کسی معجزے سے کم نہ ہوگی، اور انسان کو پست ترین سٹیجز سے شرف و عظمت کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے۔ کوشش کی جائے اور خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے تاکہ ہمارے اندر نماز کی روح عمل پیدا ہو جائے۔ ایک روایت جسے مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح نقل کرتے ہیں، جو شخص دن کو 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اپنے بدن کو اس میں غسل دے، تو کیا اس کے بدن پر کسی قسم کی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، پھر بھی مختلف گناہوں کی وجہ سے آلودہ رہتے ہیں۔ ہم چاہیں کہ ہماری نماز حقیقی نماز ہو، روح نماز کی نورانیت اس میں پیدا ہو جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہاں 3 پوائنٹس بیان کیے جائیں گے۔ نماز کی روح اور حقیقت سے استفادہ کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ نماز کے عالم میں نماز کی طرف ہماری بھرپور توجہ ہونی چاہیے۔
یعنی ہماری توجہ یہ ہونی چاہیے کہ کس کام کے لیے کس جگہ پر کھڑے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی جب پہلا کلمہ اذان اور اقامت کا کہتے ہیں تو ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ یہ جملے کس کام کو انجام دینے کے لیے کہے جا رہے ہیں۔ جو بھی الفاظ اور عبارات ہم نے یاد کیے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو کس کے سامنے سنانا چاہ رہے ہیں، یعنی مکمل توجہ نماز کی طرف ہو۔ دوسرا قدم جس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے نماز کی روح اور حقیقت کو پانے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جس جملے اور ذکر کو کہیں اس کے معنی اور مفاد پہ توجہ ہونی چاہیے۔ اگر ایک نماز میں اس کام پہ کنٹرول نہ کر سکیں تو پھر دوسری نماز میں یقینی طور پر کوشش کریں تاکہ اس کام کو انجام دے سکیں، اور اگر دوسری نماز میں بھی نہ ہو سکے تو پھر تیسری۔ اگر کوئی اس میں قدرت پیدا کر لے تو اس نے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یقیناً بہت بڑا کام اور بلند مرتبہ قدم اٹھایا ہے، اور اس کی مدد سے ہم نماز کی طرف توجہ پیدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے ہم اپنی توجہ کو زیادہ بھرپور بنا سکتے ہیں۔ تیسرا قدم، اس راستے کا تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جس چیز کو زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کو قلب اور دل سے بھی قبول کرتے ہوں۔ یعنی اگر ہم نماز میں کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر ہمارا حال بھی اسی طرح ہو کہ واقعی سوائے خدا کے کسی دوسرے سے مدد نہ مانگیں، اور پھر سوائے خدا کے کسی پر اعتماد اور امید نہ ہو۔ اسی طرح جب تکبیرۃ الاحرام اور اللہ اکبر کہیں تو پھر ہمارا دل بھی تسلیم کرتا ہو کہ خدا کو بزرگ اور برتر سمجھیں۔ اس ضمن میں یہاں ایک واقعہ درج کر دیا گیا ہے اور اس کو اگر سنایا جائے تو مناسب ہوگا۔ چند باوثوق افراد سے مرحوم آیت اللہ العظمیٰ حاج سید احمد خانساری کے متعلق یہ واقعہ سنا گیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مرحوم احمد خانساری کچھ بیمار تھے۔ ڈاکٹرز نے ان کے معدے کا آپریشن لکھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپریشن بے ہوش کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مرحوم آیت اللہ خانساری احتیاط کی بنا پر بے ہوش ہونے سے انکار کر رہے تھے اور اس لحاظ سے فرما رہے تھے کہ آپریشن بغیر بے ہوش کیے انجام دیا جائے۔ ان سے جتنا بھی کہا گیا انہوں نے نہیں مانا۔ ان کو بتایا گیا کہ آپریشن میں سٹمک کو کٹ کرنا ہے اور اس کو دوبارہ سینا ہے، لہٰذا بے ہوش کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر سے یہ کہا کہ آپ بغیر بے ہوشی کے اپنا کام کریں۔ بہرحال آخرکار ڈاکٹر بغیر بے ہوش کیے آپریشن میں مصروف ہو گئے۔ شکم کو شق کرتے ہیں، معدے کے ایک حصے کو باہر نکالتے ہیں اور دوبارہ شکم کو سی دیتے ہیں اور پلاسٹر کر دیتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ خانساری کی طرف سے آپریشن کے پورے وقت میں کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا، جس سے کہ معلوم ہوتا کہ وہ درد یا تکلیف کا احساس کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان یقین نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کی بھی کوئی چیز ممکن ہو سکتی ہے۔ جب آپریشن کے لیے کٹ کرنا شروع کیا تو فکر میں پڑ گئے کہ ابھی وہ دست و پا ماریں گے، ہاتھ پیر چلائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن آیت اللہ خانساری کی طرف سے کوئی رد عمل نہ دیکھا گیا تو ان کے تعجب کی انتہا نہ رہی۔ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آپریشن کیا جا رہا تھا تو میں نے اپنی توجہ کو کامل طور پر ذات پروردگار کے ساتھ وابستہ کر دیا۔
اور اس توجہ میں اتنا محو اور غرق ہو گئے کہ اپنی ذات اور اس کے ساتھ ماحول سے مکمل طور پر غافل ہو گئے۔ جو انسان آپریشن کے وقت اپنی توجہ کو ذات پروردگار کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ کر سکتا ہے، تو کیا وہ نماز کے عالم میں اس طرح کی کامل توجہ حاصل نہیں کر سکتا؟ بہر صورت اس طرح کے کاموں کا ہونا ممکن ہے، اور ہم کو ہمت اور جرت کرنی چاہیے تاکہ پاک پروردگار کی طرف مکمل توجہ حاصل کر سکیں۔ خدا بند متعال سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اس طرح کی لذتیں اور بلند مقامات نصیب فرمائے۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا۔